بولا بولا میرا بھی نعرہ تکبیر السلام علیکم. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين والمسترشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الہی بہت بنی فاطمہ کے برکون ایمان کنم خاتمہ گر دعوت رب نور قبول منو دست و دامان آل رسول الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ باغ جنت
کہ ہے بہر مدح خوان اہل بیت باغ جنت کے ہے بہر مدح خوان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت باغ جنت کے مدح خوان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت اور ان کی پاکی کا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے رہی قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت باغ جنت کے ہے بہر مدح سیانے بندے اگے بندے چار بیٹھے ہو مینو تو کانڈ آیا آپ ہی من سے تم بٹھا کے رکھا جنہیں چر سلطانی صاحب ہونا تو کم از کم تھی اگے ہو میں تھوڑے نال گل کرنا یار ایک تو پہلے میرے ٹمنے سے چڑھاتا 6 فٹ اچا اسٹیج ہونا چاہیے قریب جہاں بندے جنہ واسطے انہوں نے کول بہت اچا کر ہاں جی آئندہ چھوٹا کرے سیانے بندے ہو یار بچے جنوں جنوں سرکار دی یار نال محبت اٹھ کے اگے آ جنوں محبت نہیں پیچھے جا کے بچے آتے مہربانی کرو نبی برحق شفیع معظم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بڑی محبت نال بڑے پیار ذوق اور شوق نال درود و سلام پیش کرنے اور اہل بیت عظام دی شان وچ منقبت دی چند اشعار پیش کرنے تو بعد میں کہنا ہونا کہ کھیاڑا ہوں میرا دوسرا پنڈ ہے
یہ بھی شکر ہے کہ پہلی باری میرا صحیح نہ لیا، نہیں تو کدی ضمیر حسن کدی ضمیر الحسن، اج پہلی باری تساں نہ لیا جی سید حسن ضمیر چشتی میں کون خواجہ صاحب کی نسبت نہ۔ طارق صاحب کا ممنون ہاں، تمام انہوں نے ساتھیوں کا جنہیں اتنی پیاری بزم دے اندر تہانوں بھی مدعو کیتا ہے کہ مینوں بھی حاضری واسطے بلایا ہے، میں حاضر ہاں۔ اللہ کریم تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ سمدیت اندر قبول فرما کے اہل بیت دی محبت عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا یہ ماہ مبارک ہے، ہر طرف آل مصطفیٰ دے تذکرے میں تے شہادت حسین دے چرچے نے۔ اسی اس خان وادے دی گل کرنے واسطے اج حاضر ہاں جڑا رب دی ساری کائنات وچوں سب نالوں اونچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آخری خطبہ ہے سرکار کا، میں تواڈے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کنیاں چیزاں جی؟ انا تارک فیکم الثقلین، میں تواڈے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہوں پکڑ کے رکھیو، کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، دعا وچوں پہلی چیز اللہ دی مقدس کتاب قرآن پاک جو ہدایت بھی ہے تے نور بھی ہے، وَإِطْرَتِي یعنی اہل بیتی، دوسرے میری آل پاک ہے۔ یہ دو چیزاں تواڈے وچ تے قیامت تک رہن گیا، ایک میری آل، ایک اللہ کی کتاب۔ آکھو سبحان اللہ۔ انہاں دو چیزاں نال تعلق جوڑ کے رکھو، سینے نال قرآن ہوئے، دل وچ محبت آل مصطفیٰ ہوئے، نہ اس دنیا وچ گھٹ ہے تے نہ اخروی زندگی دے اندر کمی آئے گی۔ یہ او ہستیاں نے جنہ دیاں تعریفاں خالق کائنات آپ کردا ہے۔ کوئی مصور ہوئے نا چند تصویریں تخلیق کردا ہے، کتے نمائش کے اندر انہوں لجانیاں پہننا، وہ پھر انہوں تصویراں وچوں منتخب کردا ہے جیڑی انہوں زیادہ پسندیدہ ہو جان بنائیاں اسے نے ساریاں، لیکن کچھ نو انتخاب کر لیندا ہے۔ یا کوئی شاعر ہوئے اپنا شاعرانہ کلام غزلہ ہون گیت ہون، جڑے اچھے اچھے چندا ہے انہوں نے پھر لوکاں دے سامنے پیش کردا ہے۔ اللہ کریم ساری کائنات کا خالق، لیکن جدوں نے محمد تے آل محمد نو پیدا فرمایا نا پھر تعریفاں بھی آپ ہی انہاں دی کردا ہے، کتے انہاں دی پاکیزگی دیاں، کتے سخاوت دیاں، کتے انہاں نال محبت و مودت دیاں، کتے انہاں دے صبر دیاں، کتے انہاں دے کردار دیاں، کتے انہاں دی گفتار دیاں، انہاں دیاں صفتاں بیان کردا ہے۔ آئیے قرآن پڑھیے تے قرآن سنیے، اللہ کریم اپنے محبوب دی یاد دی کیویں شان تے تذکرے بیان کردا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
یار جدوں میں خیالیا قرآن پاک پڑھنا محبت نال ہر بندہ سبحان اللہ ضرور کرے. یہ حوصلہ افزائی ہے. مینو پتہ لگے گا تمہیں قرآن سننے کا مزہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ارشاد فرمایا میں ارادہ کیتا ہے میں چاہتا ہی ہوں محبوب دے گھر والے تانوں پاک کر دیواں. بولیے تانوں پاک کر دیواں ہر نجاست تو ہر پلیتی تو پاک کر دیتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا خوب خوب پاک کر دیتا ہے. یہ وہ ہستیاں نے جڑیاں آپ پاک کر دیا نے. وَيُزَكِّيهِمْ انج تے عیب بھی کوئی نہیں نقص بھی کوئی نہیں. یہ تے دوسرے نو آپ پاک کرنے والے. تے اعظم چشتی فرماندے نے محبوبہ سمجھو اسے وہ جھوٹا پیار جتاؤ گا. کہ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا بار بار سمجھاؤنا آزم جتھے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کی پاکی کا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں محبوب کے گھر والے کو پاک فرما دیتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کملی مبارک اوڑھ کے بیٹھے اتنی دیر تک مولا کائنات شیر خدا علی حیدر کرار علی صدیہ دا پیر علی نبی دا امیر علی سرکار دے قریب تشریف لے آئے. نبی پاک سرکار نے اپنی کملی مبارک اٹھا دیتی مولا علی وچ داخل ہو گئے. پھر حضرت بی بی زہرا پاک بھی تشریف لے آئی. سرکار نے اپنی کملی مبارک اٹھا دیتی. بی
بی زہرا پاک بھی کملی میں داخل ہوئی پھر امام حسن تے حسین پاک بھی آ گئے انہوں نے اپنی کملی مبارک کے اندر سرکار نے داخل فرما لیا پھر آیا کریمہ پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آگے نا کملی دے وچ پھر سرکار نے آیت مبارک پڑھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ ایک نعرہ اس مجلس میں ہوتا ہے محفل کا سلام یا حسین نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی سلام یا حسین یا حسین یا حسین سلام یا حسین یا حسین یا حسین اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے سرکار جا رہے نبی کی زہرا پاک کا دروازہ آیا دروازے سامنے کھڑے ہو کے سرکار نے ارشاد فرمایا السلام بی بی زہرا پاک دے بوئے اگے کھڑے ہو گئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سونیا رک جاؤ سونیا رک جاؤ یہ زہرا کا دروازہ سرکار کھڑے ہو گئے سلام دیکھو جنہوں سونا نبی سلام آگی سرکار کھڑے ہو گئے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے باب آدم علیہ السلام نے پہلا فرمایا پھر ارشاد فرمایا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آدم تو تیری بیوی جنت کے اندر سکونت اختیار فرما لو حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا جنت کے اندر سکونت اختیار فرما لی رہائش اختیار فرما لی اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا آدم جنت کے اندر رہو جنتیاں نعمتاں جنتیاں بہاراں تو لطف اندوز ہو ہاں ایک میں حکم ارشاد کر دلا تقربوا هذه الشجرة اللہ کریم ارشاد فرمایا آدم اس درخت کدی قریب نہیں جانا پر چند مدت تو بعد آدم علیہ السلام اس درخت قریب چلے گئے اللہ کریم نے باب آدم علیہ السلام سے بی بی حوا نے اٹھایا اٹھا کے زمین دے اوتے سٹ دیتا اللہ کریم نے دونوں جنت وچوں نکال کے دنیا دے اوتے سٹ دیتا زمین دے اوتے بابا آدم علیہ السلام بی بی حوا اے دوویں بیوی حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا زمین دے اوتے تشریف لے آئے 300 سال 300 سال آدم علیہ السلام زمین تے بیٹھے روندے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا آدم علیہ السلام 300 سال روندے رہے رب دی بارگاہ دے اندر رو رو کے دعاواں کردے ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الذي بارك چل کر دے یا اللہ تیرا حکم ہویا درخت کے قریب نہیں جانا یا اللہ میرے کولوں غلطی ہو گئی یا اللہ میں تیری حکم دونی کر بیٹھا یا اللہ مینوں معافی عطا فرما اللہ کریم نے بارگاہ دے اندر آدم علیہ السلام 300 سال روندے رہے دعا کردے ربایا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللہ تعالیٰ بھی بارگاہ دے اندر رو رو کے دعا کر دے اللہ مینوں معافی عطا فرما جدوں 300 سال گزر گئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جبریل لبیک یا رب العالمین اللہ کریم فرمایا جبریل پتہ میرا آدم کتنی دیر گزر گئی روندیاں عرض کی یا اللہ 300 سال گزر گئے اللہ کریم نے جب فرمایا جا میرے آدم نو کلمات سکھا دے میں جانا میں آدم علیہ السلام نو معافیاں عطا فرما دیواں حضرت جبریل امین بابے آدم علیہ السلام دے قریب آن کے بیٹھ گئے جدوں پشت مبارک تے جبریل نے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا آدم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا پوچھیا جبریل امین فرمایا اے آدم میں جبریل امین آکھیا کہ میں آئے آکھیا میں چند گلاں تھوڑے کول گل کرن واسطے پوچھن واسطے آیا ہاں پوچھو تے صحیح حضرت آدم علیہ السلام نو حضرت جبریل امین نے پوچھیا اے آدم جدوں اللہ کریم نے تھوڑے جسم نو بنایا تھوڑا کلبوت بنایا پھر او دے اندر اللہ کریم نے اپنی روح نو پھونکیا ونفخت فیہ من روحی اللہ کریم نے اپنی روح نو تھوڑے جسم دے اندر داخل فرمایا پھر تساں اکھاں کھلیاں پھر تواڈے نال کی ہویا آدم علیہ السلام نے فرمایا جبریل جدوں اللہ تعالی نے میرے قلب دے اندر روح نو پھونکیا فرماندے نے مینوں چھینک آئی میں اکھاں کھلیاں مینوں سامنے عرش اولا نظر آیا حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے جدوں اکھاں کھول کے ویکھیا مینوں عرش اولا نظر آیا میں عرشا کے عرش تے کلمے لکھے ویکھے کیڑا کلا کلمہ آدم علیہ السلام نے لکھیا ویکھیا آدم علیہ السلام فرماتے نے جبریل میں سا کے عرش تے لکھیا ویکھیا لکھا آدم علیہ السلام 300 سال روندیاں گزار لے اللہ دی بارگاہ میں دعا کر دے ربنا اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر آدم علیہ السلام روندے حضرت جبریل امین قریب آن کے بیٹھ گئے آدم کی ویکھیا جدوں اللہ کریم نے تانوں تخلیق فرما کے تواڈے جسم دے اندر اپنی روح نو پھونکیا آدم علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں عرش اولا ول ویکھیا میں عرش دے اوتے ایک عبارت لکھی ویکھی یہ عبارت کی حضرت آدم علیہ السلام نے بیان فرمایا میں لکھیا ویکھیا انا حامد هو محمد حامد حمدہ کرنے والا تعریفہ کرنے والا محمد ہو جدی تعریف کی جائے بار بار تعریف کی جائے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں عرش اولا تے لکھیا ویکھیا انا حامد هو محمد انا الاعلى وهو علی آدم علیہ السلام نے فرمایا میں ساکے عرش میں لکھیا ویکھیا انا حامد هو محمد انا
احمد انا محسن هو حسن الاحسان مني هو الحسین میں میں حامد اے محمد میں آلہ اے علی میں فاطر اے فاطمہ میں محسن اے حسن احسان میرے بچوں تے میرا حسین اللہ یا رسول اللہ حیدری سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین آدم علیہ السلام دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 300 سال آدم علیہ السلام اللہ دی دعا قبول نہیں ہوئی جبریل امین نے آکھائے ہویا بارت بتائی علی محمد کون علی کون فاطمہ کون حسن کون حسین کون اے اللہ کے پیارے اے آدم کا وسیلہ پاک اللہ دی بارگاہ میں دعا کر اللہ تیری دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے گا اللہ تعالی آدم علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا دیتا توجہ کرنا دعا کا انداز بدل گیا منگن کا طریقہ بدل گیا آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ میں چل کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ مینوں محمد دا صدقہ یا اللہ مینوں علی دا صدقہ یا اللہ مینوں زہرا تے حسن حسین دا صدقہ معافی عطا فرما اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فتح کریم نے ارشاد فرمایا میں آدم دی توبہ نو قبول فرما لیا جدو اللہ تعالی دی بارگاہ وچ محمد آل محمد دا وسیلہ پا کے آدم علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے دعا سن لی تے آدم علیہ السلام دی اولاد نو یہ سبق سکھا دیتا جدو میرے محبوب دی آل پاک دا وسیلہ پا کے انہاں دی محبت دا معدد دا وسیلہ پا کے میری بارگاہ میں دعا کرو گے میں محمد آل محمد صدقے تہاڈیاں ساریاں دعاواں قبول کر لواں جاتی ہے ہر تاریخ میں جو حسین کا ہے حسین کو زندہ مانتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے رسالہ رسالہ سلام یا حسین سلام یا حسین ارشاد فرمائی نما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجال البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ کریم نے حبیبی ارشاد فرمایا میرے نبی دی یاد نال محبت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں دو چیزاں تواڈے وچ چھڈ کے چلے کتاب اللہ ایک میری یار انہاں نوں سینے نال لا کے رکھو سینے دے اندر رکھو اللہ کریم تانوں کبھی گمراہ نہیں ہون دے گا اللہ دے حبیب ارشاد فرمایا اگر میری یار دی مثال اس طرح جویں نوح علیہ السلام دی کشتی جڑا سوار ہو گیا نجات پا گیا جڑا رہ گیا سو ہلاک ہو گیا اس آل وچوں ایک پھل دا نام ہے حسین اس باغ آل رسالت دا ایک پھول ہے او دا نام ہے حضور بھی فرمایا میرے باغ دے دو پھول نے ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین یہ دونوں شہزادے آکھو سبحان اللہ ایک حسن ایک حسین الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ جنتی نوجوانوں دے سردار یہ دونوں بچے سرکار دی گودی چ بیٹھے ایک ادھر ایک میرے اعلی حضرت آقا نے اٹھیا فرمایا تو ہے میرے نال محبت نال تو ہے نور تیرا سب گھرانا نا 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 مزہ دیا محبت نال پیار نال تو ہے نور تیرا سب گھرانا تو ہے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین نعرہ تکبیر اچھا جڑے تھکے بیٹھے نہ بولے جی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جڑے ہون بیٹھے ہو تے گج وج کے بیٹھے ہو اور ذکر شہدائے اہل بیت سنن واسطے آئے بیٹھے ہو ذرا ہن او بولن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سچے کھبے بھی دیکھا جی شاہ جی جڑے قیمتی جملے تانوں دے رہے ہیں نا ازلو ایمان گل کر رہے ہیں تسی 1 کروڑ روپیہ بھی دیو تو تانوں ایک جملہ نہ کوئی دے ایڈے قیمتی جملے نے تے جے تواڈے تک پہنچ رہے ہیں نا تے اپنا ایمان دی سلامتی رکھدے ہویا بولو نعرہ تکبیر شاہ فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
ادم ٹوٹ گیا ٹانگا سڑک اتر گیا ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ انہوں کا ایک اپنا ذوق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے نبی دی یار ویتیمون قامالا حبیہ مسکین و یتیم و اسیرا پھر انہوں دی سخاوت دے ذکر تو بعد اللہ کریم نے انہوں نے محبت دا مودت دا بھی ذکر فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کل لا سألکم علیہ اجر الا المودت فی القربا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سونیا حسن دے حسین دو شہزادے نے اللہ کریم نے فرمایا میں انہاں نال پیار کردا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پاک دی مجلس دے اندر ارشاد فرمایا سرکار فرمایا صحابہ میں انہاں دو شہزادیاں نال محبت کردا تسی بھی انہاں نال محبت کریا کرو اے میرے حسین پاک امام علی مقام کھڑے ہوئے صحابہ نے مجمع دے اندر ارشاد فرمایا آنا الحسین فرمایا پتہ جی میں کون میں صفت پیغمبر میں نبی پاک سرکار دا نواسا میرا نام حسین میرے نانے دا نام مصطفیٰ میرے باپ دا نام مرتضی میری ماں دا نام فاطمہ کہ میرے نانے جیا کسے دا نہیں نانا کہ میری ماں جی کسے چڑھ کے مہر نبوت تے کھیڈ دا کہ جاگے اتے کوئی ایسی تھا بھی نہیں کہ کمڑی والے نے سینے ایسی پرے بھی نہیں کہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سبحان ادھی رات دا عاشور دی رات میرے امام علی مقام خیمے پاک دے اندر داخل ہوئے پوچھیا زینب کی پہ کر دے عرض کیتی پائی جان میں اللہ دی کتاب دی تلاوت پہ کر دیا پھر جا کے شہزادہ علی اکبر نے پوچھیا علی اکبر کی پہ کر دے عرض کیتی ابو جی میں رب دا قرآن پیا پڑھدا قاسم تسی کی کر دے میں چاچو جی رب دا قرآن پیا پڑھدا عباس بھائی تسی کی کر دے عرض کیتی بھائی جان میں تلاوت وچ مشغول ایک ایک خیمے دے اندر حسین پاک تشریف لے گئے جا کے پوچھیا کی پہ کر دے ہر ایک فرد نے آواز دیتی اسی اللہ دی کتاب پہ پڑھ دے
پھر واری آئی بی بی سکینہ معصوم سکینہ 4 یا 7 سال دی عمر میرے حسین پاک نے پوچھا سکینہ کی پہ کرنے ہو عرض کی دی ابو جان میں رب دی کتاب پہ پڑھ دیا پر ابو کی دسا پیاس نال برا حال ہے تو گرمی دی شدت اگر اجازت ہوئے میں خیمے دے دروازے تے چند کھڑیاں کھڑی ہو جا میرے حسین فرمایا سکینہ کھڑی ہو جا پر دور نہ جاویں پتہ ہی کسے غیر دی تیرے ہوتے نگاہ نہ پہ جاوے تو سہارا دی پوتی ہے حسین دے دل دا ٹکڑا ہے بی بی سکینہ عرض کر دیا نے ابو جی میں دور تے نہیں جاندی بس میں ذرا خیمے دے دروازے تے کھڑی ہو جانیا سرکار جدوں اجازت عطا فرمائی بی بی سکینہ کھڑی ہو گیا تھوڑا جا قدم پٹیا تے آسمان وال ویکھیا بی بی سکینہ نے آسمان وال دیکھیا ایک نور دی چادر آسمان تو اتر دی پئی او دے وچ نور دی ایک بی بی بیٹھی اللہ دا قرآن پئی پڑھ دی یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم بی بی سکینہ نے او منظر دیکھا اس چادر دے اندر ایک بی بی بیٹھی اللہ دا قرآن پہ پڑھ دی بی بی سکینہ ویدیاں نے تے بی بی دا او چادر مبارک اس زمین پہ آن کے رکیا قرآن پڑھیا تے بی بی نے اشارہ کیتا بی بی سکینہ لے بچیا ذرا قریبا بی بی سکینہ دیا ہاں نکل گیا کہہ لگی بی بی جے میں مکے پاک دی میں آ جاتی میں مدینے پاک دی میں آ جاتی پر پتہ ہے مکہ بھی بڑی دور ہے مدینہ پاک بھی بڑی دور ہے تھوڑا جا بی بی سکینہ چلی چند قدموں بی بی پاک چلے انہیں آن کے بی بی سکینہ دے سر تے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا بی بی سکینہ فرمایا بی بی سرا دے ہاتھ دے انہاں دے رکھی دے جڑے یتیم ہوئے میں یتیم تا نہیں ہاں میرا باپ حسین بھی زندہ میرا ویر علی بھی زندہ اس بی بی فرمایا سکینہ ذرا صبح ہو رہے دے پھر پتہ چلے گا پھر تینوں پتہ چلے گا یتیم کون ہوندا ہے آکھیا بی بی تو کون ہے او بی بی اشارہ کر دیے کربلا دے ٹبے صاف پہ ہوندے نے پتھر بھی ہٹ دے جاندے کنڈے بھی ہٹ دے جاندے جھاڑیاں بھی ہٹ دیاں جاندیاں بی بی سکینہ فرماتی نے بی بی بند لگ دے جویں تو اونچے خاندان دی ہے انہیں آکھیا سکینہ نہیں تینوں نہیں پتا میں تیری دادی فاطمہ الزہرا میں تیری دادی اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری سلام یا حسین سلام یا حسین بی بی سکینہ دوڑ کے اندر آئی آیا کیا ابو جی میں دادی پاک موئے کے آیا سرکار حسین پاک رونے لگ پہ ادھروں فجر دا ابتدا ہوئی فجر دا آغاز ہویا امام پاک فرمایا علی اکبر اذان پر حضرت شہزادہ علی اکبر کر دے ابو جان اللہ دی کتاب دا حکم جدو نماز پڑھونا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم اللہ کریم فرمایا جدو نماز پڑھو پہلے وضو کرو ایتھے پانی کوئی نہیں میں وضو کیویں کراں سرکار حسین پاک فرمایا علی اکبر نانے پاک دا حکم پانی نہ ملے تیمم کر لیا کرو تیمم فرما کے ٹبے دے اوتے کربلا دا ٹبا امام حسین دا شہزادہ علی اکبر منہ کیتا مدینے پاک والے اذان پڑھن لگے آپ نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ
حسین پاک دیا چیخا نکل گئی آواز دیتی زینب آج تیرے بھتیجے دی آخری اذان مڑ کے اذان نہیں ہو پڑھنی عاشقین اپنے ویر دی آخری اذان سن انہیں مڑ کے اذان نہیں دے پڑھنی یہ علی اکبر دی زندگی دی آخری اذان ہے میں صدقے جاواں اذان ہوئی جماعت ہوئی ادھر بھی لشکر لگا یزید آئے ادھر لشکر حسین کھڑا ہے آخری میرے 5 منٹ نے میں کلوز کروں گا توجہ نہ میری گل سنیں خیمے پاک دے اندر آلے پاک ادھر بھی خیمے لگے سامنے ہوردا خیمہ لگا ہوردی 4 سال دی بچی کھیل دی آلے مصطفیٰ دے خیمیاں وچ داخل گئی 4 سال دی بچی بی بی زینب نے انہوں پکڑیا سینے نال لیا پوچھیا بچی تو کون تیرا باپ کیا ہے عرض کر دی میں ہور دی بچیاں اے ہور کون ہے یہ ہوئی حسین پاک نو کربلا وچ لے آن والا میں صدقے جاواں یزیدی فوج دا کمانڈر ہور دی بچی آ گئی انہاں دے خیمیاں وچ جنہاں نال ظلم کرن والا ہور گھیر کے لے آن والا کربلا دے اندر گرفتار کر کے لے آن والا ہور بی بی زینب نے اس بچی نو پوچھیا کون آکھیا میں ہور دی بچیاں بی بی زینب پاک نو پکڑیا سینے نال میں رخسار میں متھا چومیا پھر بی بی زینب نے فرمایا میرے کول تے ہے کچھ نہیں جڑا تینوں تحفہ پیش کرا پر میں زندہ رہی تے تو بھی زندہ رہی کبھی مکے وچ ملاقات ہوئی یا مدینے پاک وچ ملاقات ہوئی پھر میں تینوں بڑے تحفے دیاں گی پر میں آج اپنی حیثیت کے مطابق ایک تحفہ پیش کرن لگی ہاں بی بی سکینہ دیاں باریاں اتاریاں حضرت حر دے اس بچی دے کناں وچ ڈال دتیاں پھر انہوں فارغ کر کے روانہ کر دیتا بی بی واپس بچی آئی حضرت حر نے پوچھیا کتھے گئی آکھیا میں او سامنے آلے مصطفیٰ دے خیمیاں وچ گئی سا حضرت حر نے فرمایا پترا پتہ ہے او خیمہ کے دانے آکھیا نہیں پتہ نہیں آکھیا اوتے ساڈے دشمناں دے خیمے نے تیرا نقصان کر دیندے انہیں آکھیا نا ابو اوتھے ایک بی بی بیٹھی انہیں مینوں سینے نال بھی لایا انہیں میرے رخسار بھی چومے انہیں میری پشانی نو بھی چومیا ہے کہندی سی میرا نام زینب ہے میں حسین دی بہن زینب کدی مدینے شریف آئے تیری میری ملاقات ہوئے میں تینوں بڑے تحفے دیاں گی حضرت حر دا دل پل گیا انہاں دا ضمیر جاگ پیا اس ویلے حسین پاک دی خدمت وچ حاضر آندے نے حسین مینوں معاف فرما مینوں معاف کرنا میری غلطیاں کوتاہیاں نو معاف فرما حضرت حسین نے فرمایا انت حر فی دنیا والآخرہ حر جا تو دنیا وچ وی آزاد ہے آخرت وچ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین تو پہلی شہادت کربلا وچ کنا دی ہوئی حضرت حر سبحان اللہ چند کڑیاں پہلے یزیدی لشکر وچ اللہ نے قسمت بدل دیتی ادھر آ گئے سبحان اللہ جنگ شروع ہوئی نا چونکہ میں ختم کر لگا تھی میرے قائد صاحب نے آخر 10 منٹ ہو جا دیا اجے سلطانی صاحب آ رہے ہیں اجے میرے خیال مرضی پورے چلو اللہ خیال کر مولوی انجی کر دیں مینو تار کہنا جی 9:15 بجے تو میں 8:45 بجے آ گیا کیوں جی ٹائم دے آپ پکے جہاں
تو میرے 9:15 دیتا جی ماشاء اللہ 5 منٹ اتنے لائے انہوں نے مزہ آ گیا نا 5 منٹ تے چلو ماشاء اللہ ذوق نال لوکی آ گیا اور پھر کربلا چلیے سبحان اللہ اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام محبت نال سارے تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیداں نو سلام اے زمین میں صدقے جاواں بی بی زہرا پاک دا لال میدان کربلا اندر لاشاں ٹو ٹو کے تھک گئے بی بی زینب خیمے وچ داخل ہوئی میرے ماں پاک پریشانی دے عالم وچ بیٹھے بی بی زینب پاک فرمایا بھائی جان نانے پاک دا فرمان ہے صدقہ دورت البلا صدقہ بلاوانو ٹال دیندا ہے کیوں نہ صدقہ دیئے ساڈے اتے اتنی بھاری مصیبت آ پئی امام علی مقام رو پہ فرمایا زینب میرے کول پین واسطے تے پانی نہیں ستو کول کوئی نہیں کھانا کول کوئی نہیں کپڑا کول کوئی نہیں اج میں مکے پاک چندا میں صدقہ کردا میں مدینے پاک میں صدقہ کردا میں مکے پاک تو بھی دور میں مدینے پاک تو بھی دور آکھیا بھائی جان کے تواڈی اجازت ہوئے میرے کول کوئی چیزاں موجود نے میں پیش کر دیواں انہوں صدقہ کر دیو فرمایا زینب تیرے کول کون تیرے کول کی بی بی زینب پاک نے اپنے ننے ننے شہزادے ایک دا نام ایک دا نام محمد دوویں چھوٹے چھوٹے بچے ایک دی عمر 8 سال دی ایک دی عمر 10 سال دی دوواں نوں اشارہ کیتا اپنے ماموں دے قدماں پاکاں وچ بیٹھ گئے انہاں ننیاں ننیاں ہتھاں نال حسین پاک دے قدماں نوں پکڑیا بی بی زینب نے فرمایا بھائی جان یہ صدقہ دے لو اے میرے دو ننے شہزادے اے میری امانت آکھیا زینب میں تے اکھی بڑا دکھی مینوں ہور دکھی نہ کر میں دو شہزادے تیرا باغ کیویں اجاڑ دیواں آکھیا بھائی جان تانوں تہاڈی ماں سارا پاک دی چادرے تطہیر دا واسطہ جے تانوں سونے نبی پاک دی تربت اطہار دا واسطہ جے تانوں مدینے پاک دیاں گلیاں دا واسطہ جے تانوں زہرا پاک دے اس شیر پاک دا
پاک دے اندر اتریا میری عرض قبول فرما لو حضرت امام علی مقام دونوں بچیاں نو پکڑ کے سینے نال لایا تے بی بی زینب پاک رو کے عرض کر دیا رے بھائی جان جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا جے میرے بچیاں نو اجازت نہ ملی شہادت دا مقام نہ ملیا کل قیامت نو جنت اندر میرے نانا پاک ہے زینب جدو میرے حسین تے مشکل میرا آیا تو اپنی بچیاں نو چھپا لیا میری ماں زہرا بھی ناراض ہوئے گی میرا باپ علی بھی میرے نال روٹھ جائے گا میرے حسین پاک مجبور ہو گئے فرمایا ٹھیک ہے زینب جب تیری مرضی ہوئے میری مرضی بی بی زینب پاک نے تو بچیاں نو تیار فرمایا انہاں دیاں زلفاں آئیاں سر وچ تیل لگایا سرما پایا جیسے کپڑے میسر نے پہنا دیتے چھوٹیاں چھوٹیاں ندیاں ندیاں تلواراں انہاں شہزادیاں دے ہتھاں وچ دتیاں اے باری لانا حسناتا پھرتا اے باری لانا حسناتا پھرتا عشق بہاتا پھرتا اور امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین اسلام تیرا ٹھوکر کھاتا پھرتا میرے حسین پاک تلوار پکڑنی جانتے نہیں تلوار چلانے جانتے نہیں یہ فن جنگ دا جانتے نہیں میں سڑکے جاواں اللہ کریم بھی فرمایا ہوئے گا میرے ملائکہ ذرا زمین وال چھاتی مارو کربلا دا میدان لگائے تساں آکھیا سی نا یا اللہ تو انسان نو پیدا کیوں کر لگا ہے ہن پتہ لگا جے میں انسان نو پیدا کیوں کیتا ذرا میدان کربلا ول ویکھیا جے دو ننے ننے شہزادے میں صدقے جاواں آسمان بھی رون لگ پیا فرشتے بھی رون لگ پے زمین بھی رون لگ پئی شجر و حجر بھی رون لگ پے اے دو ننے ننے شہزادے چلن لگے بی بی زینب پاک فرمایا بچیو جاؤ بچیو اللہ حافظ تے میرا نام نہیں لینا تیر لگن تے احری کرنی اج ظلم شمن دا سیرا بی بی زینب پاک نے بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا آخری پیار دیتا امام حسین پاک نے گھوڑیاں نو لا دیتی جدوں دوویں شہزادے آن تے محمد میدان کربلا وچ داخل ہوئے عجیب منظر ایک پاسے ہزاراں دی تعداد ایک پاسے دو معصوم بچے ایک دی عمر 8 سال دی ایک دی عمر 10 سال دی جدوں عمروں ساتھ نے ویکھیا دو معصوم ننھے ننھے بچے انہاں آکھیا بچیو تسی حسین دے پان دے ہو نا تسی زینب دے بیٹے آکھیا نا نا اسی تے حسین پاک دے غلام ساڈی ماں بھی حسین دی غلام انہیں آکھیا ساڈے والے آ جاؤ اسی تانوں پین واسطے پانی بھی دیاں گے کھان واسطے کھانا بھی دیاں گے تانوں بیٹھن واسطے مکان بھی دیاں گے انہاں شہزادیاں دی آکھیا کتیا بھونک رہی تو یزید نو چھوڑ کے ساڈے والے آ اسی تینوں جنت بھی دیواں گے جنت دے جام بھی دیواں گے کوثر دے جام بھی دیواں گے اللہ
عمر سعد نے آخیا بچیاں نے آخیا اسی حسین پاک دے نوکران آخیا ساڈے والے آؤ بڑے انعام ملن گے اکرام ملن گے زندگی مل جائے گی انہاں بچیاں نے آخیا پتہ نہیں اسی فنا زندگی دے کے بقا دی زندگی حاصل کریں گے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللہ کریم ارشاد فرمایا اپنے شہیداں نو ایسی زندگی عطا کرنا ہے زندہ ہی انہوں مردانا یا کیوں والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا کدی خیال بھی نہ کرنا کدی گمان بھی نہ کرنا کدی سوچنا بھی نہ جڑا اللہ دے راہ تے قتل ہو جائے وہ مر جاتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے شہید ہوتا ہے بل ربهم يرزقون اللہ کریم کی طرف رزق بھی دیتا جاتا ہے پتہ جدو اسی شہادت دے مقام تے فائز ہوواں گے اللہ کریم دی بارگاہ وچ جدو حاضر ہوواں گے ساڈا نانا مصطفیٰ بھی انتظار پیا کردا ہے دو بچے کھڑے تے ہزاراں دی تعداد وچ میرے کو ایک کتاب ہے بابا جی دی بڑی پرانی تواریخ آئینہ تصوف تواریخ آئینہ تصوف انہوں نے دسیا کہ 22,000 یزیدی صرف گھوڑیاں نے مار دیتے 22,000 یزیدی صرف گھوڑے نے مار دیتے یہ ہوں جڑے دو شہزادے ہیں ایک دا نام اون تے ایک دا نام محمد دوویں بچے میدان اندر جدو دونوں کے مقابلے میں دو بندے نوجوان اترے گئے چھوٹے چھوٹے بچے نہ تلواراں ننیاں ننیاں لہرائیاں انہاں دیاں رگاں وچ شیر خدا دا خون جدو انہاں دیاں تلواراں چلیاں انہاں دے سر ڈولوں جوڑ دینے جویں مولی دے گاجر پئی اڑدی ہے 7 آئے تے فنار کیتے 11 آیا ہے فنار کیتے جتنے بھی ہوندے گئے بچیاں نے انہاں سارے نوں دوزخ دے اندر پہنچا دیتا عمر و سعد نے کیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ساڈے کولوں قابو نہیں آوندے یا اخبار کی نال بھی حملہ کر دیو یا گھوڑیاں دیاں لتاں کٹ دیو انہاں نے ظالماں نے تلواراں دے نال ننیاں ننیاں بچیاں دے گھوڑیاں دے پیر کٹ دیتے گھوڑیاں دے جدوں پیر کٹے تے گھوڑے زمین دی طرف آ رہے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ گھوڑیاں نے کیتی یا اللہ سانو زبان عطا کر اسی حسین دے شہادت نال دو گلاں تے کر لئیے اللہ کریم نے انہاں نوں حکومت گویائی عطا فرمائی گھوڑیاں نے آکھیا شہزادیو اسی ماں مجبور ہو گئے ہاں تسی آرام نال اتر جاؤ تانوں کوئی چوٹ نہ لگ جائے دوویں بچے پیدل لڑائی کر دیا آخر تیراں تلواراں دیاں بارشاں دوویں بچے زخمی ہو کے گرے آواز دیتی مامو جی بی بی زینب خانے دے وچوں لک کے چھپ کے دیکھ لیا پیا آواز دیتی حسین ذرا کربلا ول جانا میرے دوویں بچے شہادت دے فائز ہو گئے اللہ کریم نے انہوں نے مقام شہادت عطا فرمایا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُونَ لگتا تسی تھک جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے جڑے سرکار دی اس پاک قدم دے اندر بیٹھے ہوئے حسینی ذکر سن کے جنہاں دا دل باغ باغ ہو گئے اور درد حسین دے نال چیریا ہوا ہے ہاتھ چوک کے بولو ذرا نعرہ تکبیر واسطے
مالک نے قوت بھی بخشی ہے اپنی جگہ تے کھڑے ہو کے خراج عقیدت بھی پیش کر دو اور اس کائنات تے اس بادشاہ اس طرح کی محبت بڑا سلام پیش کرو سارے اپنی جگہ تے کھڑے ہو کے کہ سلام آپ کی محبت کا شکریہ تشریف رکھیے گا بس آنکھیں خم کر کے اور سروں کو جھکاتے ہوئے یہ نام بھی سنا تو بڑے ادب سے میں گزارش کروں گا جناب محترم زین العابدین صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے انداز میں بارگاہ عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ سلام یا حسین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کربلا بسایا ہے کربلا ملے کربلا وسایا ہے کربلا ملے کربلا وسایا ہے کربلا ملے کربلا وسایا کربلا وسایا ہے کربلا ملے اسلام نو بچایا ہے کربلا ملے اسلام نو بچایا ہے کربلا ملے اسلام کے شجر نو دیکھے لہو جگر ڈال اسلام کے شجر نو دیکھے لہو جگر ڈال پروان ہے چڑھایا پروان ہے چڑھایا ہے کربلا ملے کربلا وسایا ہے کربلا ملے کربلا وسایا ہے کربلا ملے کربلا وسایا ہے کربلا ملے اسلام کے شجر نو دیکھے لہو جگر ڈال پروان ہے چڑھایا پروان ہے چڑھایا ہے کربلا ملے کربلا وسایا ہے کربلا ملے
بنوا بسایا ہے گردنا ملے مسجد کے بنا کے پڑھ دے قرآن پانی مسجد کے بنا کے پڑھ دے قرآن پانی دے دے کے چڑھ سنایا دے دے کے چڑھ سنایا ہے گردنا ملے بنوا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیثیت علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز احمد سلطانی صاحب سیدھا شکر آپ گجرانوالہ سے تشریف لائے میں آپ کو اپنی جانب سے والیان بدن کی جانب سے یاران طریقت کی طرف سے ان کی عطا گرائیوں سے شامید و ویلکم کرتا ہوں اور بڑی محبت سے آپ عوام سے گزارش ہے کہ کچھ ہی نماز کے بعد انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب کے سامنے مائک ہوگا اور مائک کے بعد پھر آپ کے ساتھ خصوصی خطاب ہوگا تو بڑی محبت بھرے انداز میں ماشاءاللہ سارے دوستوں ذرا تشریف رکھو بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ کیونکہ آج شان اہل بیت نسبت اہل بیت کے حوالہ سے عنوان سے آج انعقاد پذیر ہے تو بس اپنی حاضری پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا بس چلتے چلتے 3-4 اشعار میں اپنی حاضری پیش کر جاؤں آپ دعا کیجئے گا مالک مجھے قوت جو دی ہوئی ہے مالک نے مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے بڑی محبت سے کتنا کمال ہے حسین تاریخ کالے ہوتے گئے تاریخ حسین لکھتے رہے ہر بندہ جو آیا جو نفس آیا تاریخ حسین میں لکھتا رہا ہر کوئی لکھتا رہا ہر کوئی لکھ رہا ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی تب تک ہر کوئی لکھتا رہے گا لیکن ہر ایک کا جملہ ایک طرف لیکن میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کہا جملہ ایک طرف میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جو کہا آپ فرماتے ہیں جس کو یہ جملہ یاد ہے اس کو اس کی عزت کی قسم جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کی قسم اسی انداز میں رکھنا ہے کہ ہم ان کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں تو سلام پیش کرتے ہوئے بس یہی کہنا ہے کہ جس کا نانا نبی کون حسین جس کا بابا علی کون حسین جس کی ماں فاطمہ ارے کون حسین جس کا بھائی حسن ارے کون حسین ارے جس کا آؤ ایک اور بات سناؤ کتنوں کے بعد حسین آیا کتنوں کے بعد حسین آیا سب سے چھوٹا تھا مگر سب کو بلند کر گیا نبی کا نواسا ہے نبی کی وجہ سے عزت تقریب ملی مگر آؤ نبی نے ذمہ داری لگا دی میرا حسین ہے آج ہر ایک کہہ رہا ہے میرا
بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف آپ نے ایک جملہ دیا، میں اس کو ضمن استعمال کر رہا ہوں، تو ہماری تو یہ استغاثہ ہی ہے اس بارگاہ میں کہ مالی دا کم پانی دینا پانی تے پر پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا وہ لاوے زیادہ لاوے، ہم ہیں جو قداؤں کے، تو ہمیں تو بس یہی کام کرنا ہے کہ ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا ہے، عقیدت بڑا سلام پیش کرنا ہے، محبت بڑا سلام پیش کرنا ہے، تو کہنا کیا ہے کہ ایسا بادشاہ ایسا بادشاہ کیسا گھر سے چلے نا چند کی غرض سے تم والی جگہ ہے وہ نواز شاہ رسول ارے سفر کر رہا ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے، ارے کیا ہو رہا ہے آج کے سردار چل رہے ہیں سفر کی جانب اور کون ہے آگے کوئی کی ہی آواز ہے سب کا بادشاہ ایسا بادشاہ کہ ملکان حسین کا لا سکتے، میرا پیر بڑا انگولے اے دل پر خاتمہ زہرا دا، اے دردہ سوڑا ڈھولے حق سجدی گھر محکار آیا، اودا حاکم ہر ایک بولے مجبور حسین نہ سمجھی، ہر چیز حسین کے کامے حسین کے بولے ایسا بادشاہ میرا حسین ہے، جس کا بادشاہ ہے ہاتھ اٹھائے بولے، اسٹیج والے آپ کو بھی کھلی چھٹی ہے، جس کا بادشاہ ہے وہی بولے گا، جس کا بادشاہ نہیں وہ ہمارا ہی نہیں، تو جو یہاں بیٹھے ہیں سب حسین والے ہیں، حسین کی بردانے کر رہے ہیں، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ کیونکہ ظلم سکما دے بہن کوئی نہیں تے بے نصیبانو چین کوئی نہیں، ظلم سکما دے بہن کوئی تے بے نصیبانو چین کوئی نہیں، میرے زمانے دی کربلا وچ شہید تیرے حسین کوئی نہیں، حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا محبت اور آپ کی نظر کر رہا ہوں، ایسا بادشاہ تو اس جملے کو یوں کہیے گا کہ ایسا گھرانہ پاک ہے، میرا حسین ہے، گھرانہ پاک ہے، بابا سبحان اللہ، کیوں کیسا گھرانہ پاک ہے کہ آیا نہ ہوگا کس طرح اس میں شباب نے دفر کہ دل شرے فاطمہ کے تھے سارے غلام اب غلام سے ہم نے تو نہ اپنی جان دی نہ کچھ طاقت
لگی نہ کچھ قوت لگی نہ کچھ ہم نے گھر سے دیا نہ ہم نے مال سب دیا. ارے جن لوگوں نے سب دیا جن ہستیوں نے سب دیا انہوں نے سب کیا کیا. ارے قاسم کا چہرہ صرف کر دیا, اکبر کی جوانی صرف کر دی, علی اصغر کی ارے وہ بچپن کی کہانی صرف کر دی. وہ چولہا خالی ہے چولہے سے سزا آتی ہے کہ ایسا کیسا کہ جتنے سوال عشق نے میرے حسین سے جتنے سوال عشق نے میرے حسین سے کیے ان کے بعد دیے سارے جواب لیتا ہے کیونکہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسنو شباب پر کہ دل نے خاتمہ کے سارے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا جس کا ابھی تک بولنے کا جی نہیں کیا میں اس کو اس کی جوانی کی قسم دے رہا ہوں. آج اپنی جوانی کو بس عوض میں رکھ لے اور دربار حسین میں اپنا نانا پیش کرے اور کہے کہ کیسا گھرانہ پاک ہے, ایسا گھرانہ پاک ہے, گھرانہ پاک ہے, پاک ہے. کیونکہ ہم بے ادب نہیں ہم بے ادب کرتے ہیں ان کا جن کا خدا بھی ادب کرتا ہے جن کو پتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا سبحان اللہ. دو جملے اور اس کے بعد علامہ صاحب کو میں نے دعوت شکر دینی ہے. دو جملے اور آج کی محبت کا انداز دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنا تو بے ادب نہیں ادب نہیں اتنا تو بے ادب نہیں کہ پیاسا کہوں حسین کو ارے حسین کو ترسایا ایک جملہ اور اس کے بعد قبلہ علامہ صاحب کو دعوت شکر اور میری حاضری بھی مکمل اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ وقت اس کا انتظار رہے گا کہ جب دوبارہ ملن ہوگا. اگر یہ زندگی وفا کر گئی تو وفا کے ساتھ رہ جائے گی, اگر زندگی وفا نہ کی تو آپ سب سے آج میں اپنی طرف سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے جب تک یہ بزم رہے میرے لیے دعا کرتے رہیے, کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ یہاں سے واپس بھی جانا ہے یا نہیں. تو بس یہ ذکر حسین کا صدقہ ہی آپ سے میں اور کچھ بھی نہیں مانگتا. بس یہ دعا کیجئے کہ امت محمدیہ کی اور اس میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو مالک میرے حسین کی آل کا صدقہ اور میرے نبی کی آل کا صدقہ میرے علی کی آل کا صدقہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی آل کا صدقہ آپ کی اولاد کا صدقہ مالک سب کے گھروں میں کاروباروں میں جان مال میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور تمام پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور جہاں گھر بیٹھی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں تو میری یہ التجا ہے اس مالک کی بارگاہ میں کہ جناب سکینہ کی اس پاک چادر کا صدقہ میرے مولا ان کے نیک مسبل اسباب پیدا فرما, میرے مالک ان کے نیک اسباب پیدا فرما, میرے مالک غائب سے امداد فرما, میرے مالک جن کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے میرے مولا ان تک بھی یہ اس کا احسان ثواب کرتے ہیں میرے مالک ان تک بھی پہنچا دے. تو بس آخر میں ایک بار محبت بھرا یہ جملہ ادا کرنا ہے کہ ہاتھ فضا میں بلند ہو اور بس یہ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کچھ دیکھ کر کہا ہے, بن دیکھے نہیں کہا تو ہم نے تو دیکھا نہیں لیکن ہم تو ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے خواجہ نے کہا
السلام اور بڑی ادب سے میں میرے شہر فیصل آباد کی اس خوبصورت انعام کے بڑا خیالہ میں اور بڑا خیالہ کے مدینہ چوک میں مدینے والے کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں در آل نبی تک بھی لے چلیں گے اور انشاءاللہ یہ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز و مکرم ہمارے یہ مہمان اور ان کی آمد پر میں ان کو ایک بار پھر ان کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے